سید سجاد کا صدقہ ہمارا تمام کو شفائے کلی اللہ عطا فرمائے۔ جن وائلنگ نے میرے ذمہ جو بھی دعائیں لگائی ہیں مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ 8 محرم الحرام کو بامقام ذوالفقار کالونی گلی نمبر 3 ابراہیم اسکول میں یہ مجلس اعزا برپا ہوگی دوپہر کو، جس سے قبلہ مولانا علامہ سجاد علی اکبر صاحب، ذاکر اہل بیت ساجد بی اے صاحب، علامہ نشاور عباس ہاشمی اور سائیں الیاس صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 2 ستمبر روز جمعہ خیابان ابو طالب حمزہ ولاز بالمقابل جناب گارڈن 62 میں یہ مجلس اعزا برپا ہوگی، جس سے ذاکر اہل بیت بحر المصائب صفدر عباس ملتق صاحب، ذاکر اہل بیت عظیم الیاس صاحب اور علی رضا پنجتنی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 7 محرم الحرام کو کرتارے والا میں ابراہیم ڈوکر کے ہاں مجلس اعزا برپا ہوگی، جس سے مختلف ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 9 محرم الحرام کو دوپہر 11 بجے سید بخش شاہ کے ہاں مجلس اعزا برپا ہوگی، جس سے مختلف ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس جلوس شبیر ذوالجلال المبارک برآمد ہوگا۔ یہ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا بخش شاہ کے ہاں ہی اختتام پذیر ہوگا۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 5 محرم الحرام کو اسی امام بارگاہ سے بعد از نماز مغربین جلوس احوار شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگا۔ یہ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 7 محرم الحرام کو اسی امام بارگاہ سے جلوس مہدی شہزادہ قاسم برآمد ہوگا۔ یہ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 6 محرم الحرام کو امام بارگاہ کی بالکل بیک سائٹ پر سید راشد حسین زیدی کے ہاں مجلس اعزا برپا ہوگی۔ اختتام مجلس جلوس شبیر ذوالجناح علم مبارک برآمد ہوگا۔ یہ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 27 محرم الحرام کو اسی امام بارگاہ میں مجلس اعزا بسلسلہ شہادت سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام برپا ہوگی، جس سے ذاکر اہل بیت عمران حیدر قاسمی صاحب اور پورے والا قبلہ مولانا علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑہ صاحب، قبلہ اون عباس شرازی، ذاکر اہل بیت ثاقب عمران جعفری صاحب اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس تابوت مولا سجاد علیہ السلام کا برآمد ہوگا۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 6 ربیع الاول کو اسی امام بارگاہ میں قافلہ سادات کی مدینہ واپسی کے سلسلہ میں مجلس اعزا برپا ہوگی، جس سے قبلہ مولانا علامہ ماجد رضا عابدی صاحب، علی ناصر الحسینی تلہاڑہ صاحب، ذاکر اہل بیت سردار وسیم بلوچ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 5 روزہ مجلس اعزا امام بارگاہ امامیہ محلہ محمود آباد جوالا نگر مجلس اعزا 5 محرم سے 9 محرم روزانہ 6 بجے شروع ہو جائے کرے گی۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے، جس سے شاعر اہل بیت قمر عباسیال صاحب اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ بلا تاخیر گزارش کروں گا سرمایہ ملت جعفریہ قبلہ مولانا علامہ مشرف عباس علوی صاحب سے کہ وائیں اور ذکر فضائل و مصائب محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان علی حق، نعرہ حیدری، 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 بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ آج کی مجلس کے اختتام پر تابوت شہزادہ اونو محمد برآمد ہوں گے اور یہ قبلہ انشاءاللہ تابوت شہزادہ اونو محمد کی برآمدگی کروائیں گے۔ مل کر بلند ترین صلوات پڑھیں۔ قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، عبادت ہے مولا کا نام۔ قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، علی کے نام پہ ہستی گزارتے رہنا۔ کہا نبی نے علی کو یہ کل ایمان ہے، کہا نبی نے علی کو یہ کل ایمان ہے۔ علی کے نام سے ایمان نکھارتے رہنا۔ مولا کائنات کی ذات گرامی پر سر جھکا کے بلند تر
حیدری اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ثم الصلاة والسلام علی سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین و صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق المبين بسم الله الرحمن الرحيم علم یجدک یتیما فآویٰ درود کا پڑھنا عبادت ہے بواز بلند صلوات سامعین محترم ماشاءاللہ سبحان اللہ پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے مولا امام زمانہ آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اور مالک اتنا رزق عطا فرمائے جتنا حسین چاہتے ہیں یاد رکھیے گا کہ جو ان کی توہین کرتا ہے چاہے وہ اس دور کا ابو جہل ہو چاہے وہ 1400 سال پہلے کا ابو جہل ہو ہماری سانس ہی نہیں نکلتی جب تک ہم اس پہ لعنت نہ کریں میری بات سمجھے پڑھے لکھے لوگوں میں پڑھی لکھی تقریر کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیونکہ 5 محرم کی شب قرآن میں ارشاد رب العزت ہے سورہ ضحیٰ آیت نمبر 6 علم یجد کا یتیما فآویٰ محمد تو یتیم تھا میں نے تجھے پال کون رہا ہے ٹھیک ہے سر جتنے دن بزرگ ہیں آپ نے سنا ہے آج سے میں چاہتا ہوں کہ مولا آپ کو صاحب وہ بھی مولا کا ذکر تھا اور یہ بھی مولا کا ذکر ہے میں آپ کو ایک کیونکہ میں نے بی بی زینب سلام اللہ کی جو ہے نا وہ سرکار عبداللہ کے ساتھ میں نے شادی تو نہیں پڑھ سکتا محرم میں نے فضائل سے پڑھنے تاکہ اون محمد کی آمد بھی پڑھوں تاکہ موضوع کا پتہ چل جائے کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے میری بات غضنفر تو شیر کو کہتے ہیں نا تو میرے پیچھے بھی شیر بھی بیٹھا ہوا ہے میری بات سمجھے سے کر میں جب میں پڑھا ہوں اے محمد تو یتیم تھا میں نے تجھے پڑھا میں نے سرکار عمران پہ کتاب بھی شروع کی ہوئی ہے لکھنے کے لیے غضنفر بھائی پورا مجمع کھڑا ہو کر مجھے داد دے پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے جو زیرت لوگوں کے سامنے مشرف عباس نبی جملہ پڑھنا چاہتا ہے پالتا ہے ابو طالب اللہ کہتا ہے میں نے پالا جو زمین پر رہ کر اللہ کی مائیں بن جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں اس ہنسی کا نام سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک بندہ مجھے ملا اور کہتے ہیں ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا میں نے کہا جی مولوی صاحب یہ بتائیں کہ ابو طالب نے محمد کا نکاح پڑھا تھا اچھا فیصل آباد والے یہ بتاؤ نکاح مشکل یا کلمہ نکاح مشکل میں نے کہا واہ مولوی بنو میاں کے بچے ہوئے نجس ٹکڑوں پہ پلنے والے تمہیں شرم نہیں آتی جو مشکل تھا وہ حضرت ابو طالب کو آتا تھا جو آسان تھا وہ نہیں آتا تھا میں نے کہا چل مولوی تو بھی مولوی ہے میں بھی مولوی ہوں فرق یہ ہے کہ تو کمیوں کو مانتا ہے میں سرداروں کو مانتا ہوں میں نے کہا چلتے ہیں کسی کافرہ کے گھر میں اسے کہتے ہیں کھانا بنا تو بھی کھا میں بھی کھاتا ہوں تو بھی کھا میں بھی کھاتا ہوں کہتا توبہ توبہ میں نہیں کھا سکتا مسلمان ہو کے میں نے کہا اے مولوی دھوکے کی منڈی میں آ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر جب تو ایک نطفے سے پیدا ہو کر کسی کافرہ کے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا محمد اللہ کا نور ہو کے کیسے کھا رہا ہے
بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے اور بندوں کو پتہ ہی نہیں ابو طالب کس ہستی کا نام ہے میں جملہ بھی پڑھوں گا علی جن ولی اللہ پڑھنے والوں کے چہروں کی زیارت بھی کروں گا میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جب بھی طالب علم قدم رکھتا ہے نیچے پر بچاتے ہیں فرشتے جس کی فرشتے عزت کرے اسے طالب علم کہتے ہیں جس کی طالب علم عزت کرے اسے استاد کہتے ہیں جس کی استاد عزت کرے اسے مولوی کہتے ہیں جس کی مولوی عزت کرے اسے مولانا کہتے ہیں جس کی مولانا عزت کرے اسے علامہ کہتے ہیں جس کی علامہ عزت کرے اسے مورخ کہتے ہیں جس کی مورخ عزت کرے اسے مصنف کہتے ہیں جس کی مصنف عزت کرے اسے مفسر کہتے ہیں جس کی مفسر عزت کرے اسے محدث کہتے ہیں جس کی محدث عزت کرے اسے راوی کہتے ہیں جس کی راوی عزت کرے اسے صحابی کہتے ہیں جس کی صحابی عزت کرے اسے نبی کہتے ہیں جس کی نبی عزت کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جس کا اس کا اٹھ کر استقبال مصطفیٰ کرے اسے بطول کہتے ہیں جس کی نالین کو بطول صاف کرے اسے علی کہتے ہیں اور جس کے سامنے علی جھک جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق بولا 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 سکینہ کلندر میری بات سمجھنے سے کرنے دو مولا آپ کو سلام میں تجھے پتہ ہی نہیں ابو طالب علیہ السلام کس ہستی کا نام ہے میں جملہ بولوں سکتا میں نے یہ چوتھی مجلس ہے یہ 4 مجلس ہے ایک طرف قبلہ آپ سے دعا کی بھائی آئی 4 مجلس ہے ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف یعنی کہ وہ کتنا بڑا جملہ ہوگا جو 4 مجلسوں سے بڑا ہوگا پڑھو جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جو اپنی انگلی کی اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اسے محمد کہتے ہیں اور جس کی انگلی پکڑ کے محمد چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں حضرت ابو طالب اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تیرے مرشد کے میرے بڑے فیصل آباد والے مشرف عباس حلوی بات کرتے ہیں بندے اس کا ایمان ڈھونڈتے ہیں جس کا بیٹا کل ایمان ہے بندے اس کا ایمان ڈھونڈتے ہیں جس کا بیٹا کل ایمان میں ایک میلاد مصطفیٰ پڑھنے چلا انہوں نے کہا جی علامہ صاحب میلاد پڑھیں گے میں سارے تو بعد کنے پڑھنا اسی تو ساری زندگی گلیاں چو نہیں جو نکل قبلہ آپ تو پھر پڑھے میری دیکھیں میں کو عالم دین نہیں ہوں میں چھوٹا سا طالب علم ہوں ٹھیک ہے کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات الکبریٰ یہ وہ کتاب ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی نے لکھی تھی اس میں امام صادق فرماتے ہیں کہ ہم عالم ہیں ہمارے ماننے والے طالب علم ہیں تو اس لیے میرے پاس تو جتنا علم ہے میں اتنا ہی عالم دین اس کے آگے تو میں جاہل ہوں کہ وہ کاملیت اور جامعیت کی ذات سے محمد والے محمد کی اور اگر یہ آپ نے میلاد مصطفیٰ پر میں کہا جی بالکل پڑھنا چاہیے اور اگر یہ آپ نے اتنے بجے پہنچ جاتے جس نے بلایا تھا وہ شیعہ تھا یا میں شیعہ باقی ہمارے بھائی تھے یار اسی شیعہ سنی پر آئیاں پاویں مترے آپ نے میلاد پڑھنا میں نے کہا جی بالکل پڑھنا چاہیے میں نے کہا آپ کے اور ہم میں میلاد پڑھنے میں فرق ہے تو وہ یعنی کہ 5 سے 6 ہزار کا مجمع انہوں نے کہا جی شیعوں کا میں نے ہاتھ میں کڑی پہنی ہوئی تھی ایک ضرورت مند آیا وہ کڑی اتار کر ظاہر ضرورت تھی تو وہ نہیں گئی اب میرے پاس کڑی نہیں ہو رہی اللہ لگے انشاءاللہ میری بات سمجھتے تو وہ نا جی ظاہر جو شیعہ ہوتے ہیں وہ شکل سے پہچانے جاتے ہیں اس لیے کہ ان چہروں پہ ولایت نہیں جو لکھی ہوئی ہے شیعہ دنیا کے جس کونے پہ بھی ہوتا ہے شکل سے لوگ پہچان لیتے ہیں یہ شیعہ ہے یہ مولانا محمد اسماعیل صاحب شیعہ ہو گئے ٹھیک ہے
اور بتایا گیا اسماعیل صاحب کی ہم شیعہ کہ مولوی صاحب شیعہ ہو. انہیں کہا ہائے ہائے کی بات. وہ علامہ اسماعیل صاحب کو ویکھن آئی ہوئی تو جدو آ کے ویکھیا تو انہیں آکے تو امید ہے جو تو پہلو اچھا یہ نہ سمجھے کو شیعہ قوم پتہ کو پھٹ جاتی نہیں پتہ نہیں ہے یہ تو امید ہے جو تو پہلو ہے جی یہ لوگ قسم کیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ ہمیشہ دشمنی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو حق پہ ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ تو میں ملان مصطفیٰ پر میں چلا ملن پر پہ جب میں وہاں پہنچا بھائی جب تو وہ یعنی وہ کہتے جی میں آپ کا اعلان کروں. میں نے کہا جی بالکل کرنا چاہیے ظاہر اعلان کریں گے تو پتہ چلے گا یہ کون. اس نے کہا اعلان سے پہلے تو چپ لے. میں کہا جی راج کے پڑھ چپ لے. اس نے آتے ساتھ کہا سلام اس محمد پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا وہ بچانا تھا. سلام اس پر کہ جو قدر کا پھٹا نماز پہنتا تھا. سلام اس پر کہ جس کی شان کا کچھ نہ کچھ پہن رہا ہے. مولوی تیرے تو بعد میں ہی. اچھا مولوی پڑھ کے بیٹھ بھی میرے سامنے کیا. میں نے کہا جی آپ نے اس سے شان رسالت سنی ہے جس نے مصطفیٰ کو مولویوں سے لیا ہے. اب اس سے سنیں گے جس نے محمد کو ابو طالب کی گود سے لیا ہے. میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا سلام اس محمد پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا وہ بچانا تھا. ہم شیعہ کہتے ہیں سلام اس رسول پر کہ جس کی نالائن کے صدقے کائنات کو وجود ملا ہے. میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا سلام اس رسول پر جو خندق کا پھٹا ہوا لباس پہنتا تھا. میں نے کہا سلام اس رسول پر کہ جس کے بچوں کا لباس جنت سے آتا. سلام اس پر کہ جو جس کی شان میں کو لکھا جائے. ہم کہتے ہیں سلام اس پر جس کی شان میں اللہ نے چھوٹا سا قصیدہ لکھا تو وہ قرآن ہے. اچھا مولوی پڑھنا تو میں پیچھے بیٹھ. اس نے کہا جی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہو وہ 7 نسلیں بخشوا سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ بتائیں کہ جس ابو طالب کے 12 بیٹے قرآن ہیں جی یہ دیکھیں جی جو ایک یتیم کو لقمہ کھانا کھلائے وہ جنت میں ایسے رہے گا. جنت میں ایسے رہے گا جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں. غنفر بھائی مصطفیٰ کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے 2 انگلیاں ہوتی. میں نے کہا جو یتیم کو کھلائے اس کا یہ مقام ہے اور جو محمد کو کھلائے. میری بات سمجھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ابو طالب کے ساتھ. اچھا مجھے ایک بات کا جواب میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں ان کے بیٹے مولا علی علیہ السلام وجہ اللہ ہیں یا نہیں؟ جو بندہ فتویٰ تیار کر کے بیٹھا ہوئے نا وہ فتویٰ باعزت انداز سے جیب میں آئے. حضرت علی علیہ السلام وجہ اللہ ہیں, عین اللہ ہیں, نظر قلب اللہ ہیں. شک تو نہیں, جو شک کرتا ہے اس میں شک ہے. ایسے غضنفر بھائی سے لے کر آخری بندے تک جملہ بھی پڑھوں گا, چہروں کی تلاوت بھی کروں گا. جو وجہ اللہ بن کے جس کے سامنے جھک جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اسے ابو طالب کہتے ہیں. لاؤ جی جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ ابو طالب کے ہستی کا نام ہے. اللہ کہتا ہے تو یتیم تھا اور میں نے تجھے پالا. میں اللہ کی میں کے فضائل بیان کر رہا ہوں کہ میں نے تجھے پالا. مولا علی علیہ السلام وارث منبر سلونی کوفے کے منبر پہ کھڑے ہو کر مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا جب کچھ بھی نہیں تھا تو کیا تھا؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے جب کچھ بھی نہیں تھا تو صرف وہ تھا کہ جس کی طرف وہ نہیں ہوتا. اچانک اس بے دل کے دل میں ایک چاہت اٹھی کہ میں پہچانا چاہوں. بس اس نے چاہنا تھا کہ ہم اس کے نور سے ظاہر ہوئے. وہ ہمیں دیکھتا رہا, ہم اسے دیکھتے رہے. جو بندے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے
के फ़ज़ाइल सुनने के लिए आए हैं। मैं उन बंदों से मुखातिब हूँ। मौला फरमाते वो हमें देखता रहा, हम उसे देखते, भाई हाथ बोल के वो मौला तो सलामत रखे, वो हमें देखता रहा, हम उसे देखते रहे, वो हमें देखता रहा, हम उसे देखते रहे। भाई जब वो मौला फरमाते वो हमें देखता रहा, हम उसे देखते रहे, वो हमें देखता रहा, हम उसे देखते रहे। बस उसने हमारे नूर के साथ 12 हिजाबात खलक किए। 12वें हिजाब में मुस्तफ़ा का नूर 12,000 साल रहा, 11वें में 11,000 साल रहा, 10वें में 10,000 साल रहा, 9वें में 9,000 साल रहा, 8वें में 8,000 साल रहा, 7वें में 7,000 साल रहा, 6वें में 6,000 साल रहा, 5वें में 5,000 साल रहा, 4थे में 4,000 साल रहा, तीसरे में 3,000 साल रहा, दूसरे में 2,000 साल रहा, पहले में 1,000 साल रहा। मुस्तफ़ा का नूर चलता चलता 7वें आसमान पर पहुँच गया, वहाँ पे 70,000 साल रहा, 6ठे में 70,000 साल रहा, 5वें आसमान पर 70,000 साल रहा, 4थे आसमान पर 70,000 साल रहा, दूसरे में 70,000 साल रहा। जब आप किसी ज़ाकर का जुमला ज़ाया नहीं करते तो अबू तालिब के बेटे का खुतबा कैसे ज़ाया कर सकते हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तीसरे आसमान पर नूर मुस्तफ़ा आया, तीसरे आसमान पर 70,000 साल रहा, दूसरे में 70,000 साल रहा, पहले में 70,000 साल रहा। मुस्तफ़ा का नूर देख रहा था कि आदम का वजूद बढ़ रहा है, मुस्तफ़ा का नूर देख रहा था, जो बंदे अबू तालिब सुनने के लिए आए हैं, मुस्तफ़ा का नूर देख रहा था, आदम का वजूद बन गया है। जो ही आदम का वजूद बन गया, मुस्तफ़ा के नूर से लेकर थोड़ा सा नूर आदम की पेशानी पर रखा। आवाज़ कुदरत आई है फरिश्तों आदम को सजदा करो। मौला फरमाते हैं सलमान, अल्लाह ने आदम को सजदा नहीं करवाया, अल्लाह ने 14 के नूर को सजदा करवाया है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुस्तफ़ा का नूर आदम की पेशानी पे आया, फिर शीश की पेशानी पे आया, फिर शबान की पेशानी पे आया, फिर मुजल्लस की पेशानी पे आया, फिर महूर की पेशानी पे आया, फिर मुसैमसा की पेशानी पे आया, फिर बरिशाशा की पेशानी पे आया, फिर याफत की पेशानी पे आया, फिर बर्रा की पेशानी पे आया, फिर नूह की पेशानी पे आया, फिर साम की पेशानी पे आया, फिर असामर की पेशानी पे आया, फिर अरफशद की पेशानी पे आया। नूर चलता चलता इमरान की पेशानी पे आया, ताहूर की पेशानी पे आया, तारक की पेशानी पे आया, इब्राहीम की पेशानी पे आया, इस्माइल की पेशानी पे आया, किदार की पेशानी पे आया, हमल की पेशानी पे आया। नूर मुस्तफ़ा चलता चलता हज़रत अबू तालिब किसे कहते हैं? नूर मुस्तफ़ा चलता चलता हज़रत अदनान की पेशानी पे आया, उधर से चलता चलता कलाब की पेशानी पे आया, उधर से चलता चलता अब्दुल मनाफ की पेशानी पे आया, फिर हाशिम की पेशानी पे आया, फिर अब्दुल मुतलब की पेशानी पे आया। और सियालकोट का अजीम शान इज्तिमा में मेरे झगड़ा पड़ा है, अभी तक सरूर है जो मेरे कल्ब में छुपा हुआ है। अभी फैसलाबाद के जीनत लोगों का ज़र्फ देखना चाहता हूँ कि वो अबू तालिब के फज़ाइल में कैसे बोलते हैं। जो ही अब्दुल मुतलब की पेशानी पे आया, उस दूर के 2 हिस्से हो गए, एक अबू तालिब की पेशानी पे चला गया, एक अब्दुल्लाह की पेशानी पे चला गया, एक अबू तालिब की पेशानी पे चला गया, एक अब्दुल्लाह की पेशानी पे चला गया। 17 रब्बिल अव्वल की सूरज की किरणों ने मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत की। मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ, आदम की पेशानी पे उस वक्त तक नूर था जब तक हजरत शीश नहीं आए थे। जो ही शीश आए थे, आदम की पेशानी से नूर खत्म हो गया था। नूह की पेशानी पे उस वक्त तक नूर था जब तक साम नहीं आए थे। जो ही साम आए थे, हजरत नूह की पेशानी से नूर खत्म हो गया था। इब्राहीम की पेशानी पे उस वक्त तक नूर था जब तक इस्माइल नहीं आए थे। जो ही इस्माइल आए थे, इब्राहीम की पेशानी से नूर खत्म हो गया था। फैसलाबाद वालों, एक वक्त में एक जगह नूर रहता था, क्या अपनी पेशानी पर रहता था या बच्चे की पेशानी पर रहता था या अपनी पेशानी पर रहता था? ओए अबू तालिब का मुकाबला कोई नबियों से भी नहीं कर सकता। कायनात में सिर्फ एक अबू तालिब है कि जिसकी गोद में मोहम्मद जैसा नूर है और उसकी पेशानी में अली जैसा नूर है। कौन कर आप दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, उल्ले ईमान अली हक, नारे हैदरी, 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 हैदरी और मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद सलावत। कायनात में सिर्फ अबू तालिब है कि जिसकी गोद में मोहम्मद जैसा नूर है और जिसका चेहरा वजहुल्लाह, उसका बाप है अबू तालिब, उसका बाप है अबू तालिब। अच्छा,
مولا علی وجہ اللہ ہے نا. میں ایک منطق کو سوچ محقق کام و تحقیق ہے. میں نے ایک جملہ سمجھا کیونکہ 13 رجب نہیں ہے ورنہ میں جملہ سناتا. میں نے ایک سرکار منطق سے مجھے ایک فلسفے سے ایک جملہ ملا جو میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں. آپ نے میری طرف دیکھنا میں پڑھ رہا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ مولا علی جو وجہ اللہ ہے نا. آپ جب بھی کسی گھر میں جاتے ہیں, کسی کے گھر میں غضنفر بھائی جب تصویر لگی ہوتی ہے بڑی خوبصورت بچی, تو آپ پوچھتے ہیں, یہ الحمدللہ میں نے تحقیق کی اور مجھے اس کا رزلٹ بھی ملا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, اور کم از کم 3-4 مہینے میں نے محنت کی اس جملے پہ. تو جو مجھے رزلٹ ملا وہ آپ کو میں تحفہ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارا کام ہے تحقیق کرنا, آپ کا کام ہے سننا. اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کی تصویر لگی ہوئی, پوچھتے ہیں کہ خیر ہے آپ نے بچے کی تصویر کیوں لگائی؟ وہ کہتے ہیں جی اس لیے لگائی ہے کہ ہماری جو بہو ہے وہ امید سے ہے. میں بتانا چاہتا ہوں ابو طالب کسے کہتے ہیں, امید سے ہے. ہماری بہو صبح اٹھے, اس بچے کو دیکھے, آنے والا بچہ اس جیسا ہو. یار میری محنت تو ظاہر نہ کرو بھائی, جس کو زیادہ دیکھا ہو. فیصل آباد پاکستان کا لکھنؤ ہے, یہاں جملہ ضائع ہوگا تو میں نے بغداد شریف جا کے تو پڑھنا کوئی نہیں ہے. جس کو زیادہ دیکھا ہو بھائی جان, آنے والا بچہ اس جیسا ہوتا ہے. جسے زیادہ دیکھا ہو آنے والا بچہ اس جیسا ہوتا ہے. جسے زیادہ دیکھا ہو آنے والا بچہ اس جیسا ہوتا ہے. غضنفر بھائی سے لے کر آخری بھائی تک میں جملہ بھی پڑھوں گا اور چہروں کی میں تلاوت بھی کروں گا. جس کو زیادہ دیکھا ہو آنے والا بچہ اس جیسا ہوتا ہے. رب جانے فاطمہ بنت اسد نے اللہ کو کس زاویے سے دیکھا تھا, آنے والا بچہ وجہ اللہ ہو گیا ہے, اللہ ہو گیا. بسم اللہ. یعنی آؤٹ آف سینس نان سینس ہے جو کلندر کو نہیں مانتے. علی کے نام سے سب کچھ بدل جائے گا, علی کے نام سے سب کچھ بدل جائے گا. سر پہ طوفان بھی ہوگا تو ٹل جائے گا, سر پہ طوفان بھی ہوگا تو ٹل جائے گا. علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی وہ سمندر میں بھی ہوگا تو جل جائے گا. بھائی جان سمندر تو بیٹا بڑی دور کی بات ہے, وہ گھر میں بھی جلتے ہی رہے. یا علی مدد کہے بندوں کے چہرے پریشان. میں انگلینڈ میں پڑھا تو میرے کو کہا یا علی مدد کہتا وعلیکم السلام. میں کہا شاءاللہ سوچ کے مرے. میں تو آکھے یا علی میں تو آکھے وعلیکم السلام. کہتا یا تو پڑھا لکھا آدمی ہے, تم ایک مدرسے کا پڑھا, یہ کیسی باتیں کر رہے, کمال ہے, ایسی باتیں کرتے ہیں. یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی کا بلانا چاہیے, مشکل ہے. میں نے کہا رسول خدا کی آپ نے حدیث نہیں پڑھی, آپ نے پڑھنی بھی نہیں. اچھا یہ اتنے آؤٹ آف سینس لوگ ہیں جو مولا علی کے فضائل کوئی بھی روایت پڑھی جائے ہم اسے مانتے ہی نہیں. یہ اس لیے نہیں مانتے کہ اماں نہیں ماننا. میری بات سمجھ سکتا, اور تمہیں پتہ ہی نہیں کلندر کس ہستی کا نام ہے. میں کلندر نہیں پڑھنا چاہتا, میرا موضوع ابو طالب ہے. کسی نے بودلا سے پوچھا, بودلا بہار سے, کسی نے بودلا سے پوچھا بانی جملہ پڑھ کے سیدوں سے دعا لینی ہے, آپ کی کنیز کا بیٹا. بودلے سے کسی بندے نے پوچھا بودلا کلندر کا مقام کیا ہے؟ بودلا نے مسکرا کر کہا اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں بھی کلندر نہ ہوتا. بولو 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 سخینہ علی کلندر. میرے پاس محرم کے علاوہ تو مجلس ہوئی نا, میں آپ کو کلندر کی فضیلت سناؤں گا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آل محمد وہ دروازہ ہے جہاں پہ جو کوئی بھی جھک جائے. مجھے ایک مولوی نے مولوا مولانا علی جان ولی نہیں پڑھنا چاہیے. میں کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ دیکھے نہ نہیں پڑھنا چاہیے. میں کہا واہ مولوی تو یہ ایڈا نان سینس ہے. تو منن تے آ جائے تو جرا دات دربار بہ کے جمعہ مارن لے تسی آندے اے اللہ دا ولی ہے. اگر ماننے پہ آ جائے تو نجس بندوں کو مان جاتا ہے, نہ مانے تو اس کو نہیں مانتا جس کی گلی کے ساگ قلندر بن جاتا ہے. تو اس لیے مجلس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے آل محمد کے فضائل پڑھیں, آل محمد کے فضائل. اچھا میں نا ایک اب میری کتاب یہ احکام معصومین وہ گاڑی میں پڑھی ہوئی ہے, اسرار ولایت بھی پڑھی ہوئی ہے, مناقب صدا. تو اس میں میں آپ کو انشاءاللہ دو چار جملے سناؤں گا. اب سے کسی مجلس میں موقع ملا تو اپنی کتاب سناؤں گا. مولا فرماتے ہیں جو بندہ مسجد یا امام بارگاہ کی خدمت کرتا ہے, جو بندہ مسجد و امام بارگاہ کی خدمت کرتا ہے, اللہ ہر سانس کے بدلے 70,000 نیکی عطا کرتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں جو اپنے گھروں سے مسجد و امام بارگاہ کی طرف آتے ہیں ہر قدم کے بدلے 70,000 گناہ ختم ہو جاتے ہیں, 70,000 درجات بلند ہوتے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں کسی امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, علامہ حر عاملی کی کتاب اس میں بھی ہے, کافی علماء محدثین نے یہ جملہ لکھا ہے, کوئی بندہ امام بارگاہ میں لائٹ جلائے گا, یہ لائٹ لگا دے گا تو مولا فرماتے ہیں جب تک روشنی رہے گی 70,000 فرشتے اس کے پیچھے پیچھے رہ کر اس پر رحمت نازل کرتے رہے. ٹھیک ہے, اس لیے امام بارگاہ. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا, جب بھی شب جمعہ ہو, جمعرات کے دن اور جمعے کے درمیانی شب, ہر بندے کو چاہیے کہ نزدیک امام بارگاہوں میں جایا کرے, کیونکہ مولا فرماتے ہیں جو بندہ نجف اور کربلا نہیں جا سکتا وہ جو امام بارگاہ ہے وہاں انہیں جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بھی ہم رہتے ہیں, تو اس لیے امام بارگاہ کی خدمت بھی کرنی چاہیے. اور مولا فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری مجلسوں میں حصہ ڈالتے ہیں اور دل خوش کر کے ہماری مجلسوں میں نیاز دیتے ہیں, مولا فرماتے ہیں محشر والے دن وہ ہمارے نصرت کرنے والوں میں اٹھیں گے. اس لیے دل کھول کے جو نیاز ہے آپ چلیے آپ وصول کریں, اور نیاز دینا بھی عبادت ہے. اور مومن کرام جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ محرم الحرام کے اخراجات آپ کے سامنے ہیں, یہ آپ کے تعاون کیا جو خود کو تو پایا علی کا نام, وہ چھپا ہوا تھا خزانہ الست میں, کن اس نے کہنا چاہا تو نکلا علی کا نام. سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام بادشاہ شہنشاہ کو بادشاہ 4 بیٹے عطا کیے اور 4 بیٹیاں عطا کی. ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے جی؟ 4 بیٹیاں. بڑے بیٹے کا میں ہی صحیح رفیق جملے کرتا رہتا ہوں تاکہ اگر بھول بھی جائے سرکار تو, کیونکہ میں نے آج ایک حدیث پڑھی ہے تو میں نے آنکھیں بند کر. ڈرائیور نے کہا علی صاحب خیر ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے. میں کہا جی کل خراب سی, کل ٹھیک. وہ کل جو ہے کہ وہ کسی نے میرے اچار کو آئے تھے, کہ اچار بھی کسی مقصر نے بنایا تھا. وہ بس ہوتی ہے جب گلا خراب ہو گیا, پتہ نہیں کی مسئلہ سی, مجلس پڑھنے کے لیے گیا, اس نے کہا جی یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا اچھا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. تو اس لیے میں نے کہا جی ساری زندگی اچار نہیں کھانا کیونکہ یہ خطرناک ہے, کیونکہ کچھ بنانے والے مولا کے دشمن بھی ہوتے ہیں, تو اس لیے اچار سے دور رہنا چاہیے, ایسے ہی مولا کے دشمنوں سے بھی دور رہنا چاہیے. میری بات سمجھے لگا, میں نے حدیث پڑھی ہے, رن فرمائی, یقین کریں کہ اتنا سرور آیا حدیث پڑھ کے. میں نے گاڑی میں بیٹھ کر کہا یا رسول اللہ آپ کے کیا کہنے ہیں, آپ کے کیا کہنے, آپ کے کیا کہنے, خدا کی قسم میں کم از کم 5 منٹ کہتا رہا یا رسول اللہ آپ کے کیا کہنے, سرکار آپ کے کیا کہنے. آپ مولا علی کے بھی مولا ہیں, آپ حضرت ابو طالب کے بھی مولا ہیں, آپ سب سے عظیم ہیں,
آپ کی سب سے تخلیق کہنا سناؤں رسول کی حدیث جو میں نے پڑھی ہے. رسول فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا اللہ جس کو اپنا عاشق بنانا چاہتا ہے, اللہ جس سے عشق کرنا چاہتا ہے, اللہ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے اس کے دل میں 14 کی محبت ڈال دیتا ہے. حضرت ابو طالب نے ہمیشہ مصطفیٰ کی نصرت کی, ہمیشہ مصطفیٰ. جس طرح جناب ابو طالب نے غضنفر بھائی ہمیشہ مصطفیٰ کی نصرت کی ہے, اسی طرح بی بی زینب سلام اللہ نے ہمیشہ امام سجاد کی نصرت کی. دو فضائل کے جملے پڑھ ٹھیک ہے. جو اللہ کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں, جو علی کی زینت ہو اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. یکم شعبان 6 ہجری کو بطول کے گھر میں بطول آئی. پڑھو دو جملے بی بی کے فرمائے. بی بی پاک ہوئی, مصطفیٰ نے بی بی زینب سلام اللہ کو اپنے ہاتھوں پہ ایسے اٹھایا جیسے خانہ کعبہ کے اندر محمد نے علی کو اٹھا. رسول خدا نے کہا یا علی اس کا کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیوں نام رکھیں؟ رسول مسکرا کر فرماتے ہیں میری بیٹی کا وہی نام رکھے گا جس نے حسن اور حسین کے رکھے ہیں. میری بیٹی کے وہی نام رکھیں گے جو میرے حسن اور حسین کے نام رکھیں. جبریل آ گیا, جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے اس کا نام رکھ زینب, باپ کی زینت, باپ کی زینت. اچانک بی بی زینب سلام اللہ علیہ بات, جب میں تفصیلی نہیں میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. اچانک بی بی پاک داخل ہوئی امام حسین کے حجرے میں. اچانک داخل امام حسین قرآن پڑھ رہے تھے. آج میں نے روایت پڑھی ہے, آج میں آپ کے سامنے پڑھوں. اچانک امام حسین علیہ السلام نے قرآن بند کیا. بھائی امام حسین علیہ السلام کھڑے. اب امام حسین پڑھ رہے تھے سامت قرآن کو. امام حسین ہے خود ناطق قرآن. جس کے استقبال کے لیے ناطق قرآن کھڑا ہو جائے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. اس کا نام زینب کبریٰ, میری بات سمجھ آئی, اسے کہتے ہیں زینب کبریٰ سلام اللہ. اور امام حسین جب بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے حجرے میں آتے تھے تو امام حسین علیہ السلام اس طرح استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے جس طرح فاطمہ زہرا کے لیے محمد کھڑے ہو جاتے تھے. بی بی عالیہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ ہمیشہ امام سجاد کی حفاظت کی, اور بی بی کا ایک لقب ہے محافظہ امامت. ابو طالب ہے محافظ نبوت, بی بی ہے محافظ امامت. بی بی زینب سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ ایک جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں, ابھی میرے ذہن میں آ گیا ہے, جملہ پڑھو تو حسین ہے ناطق قرآن, زینب کبریٰ ہے حقیقت قرآن. حسین ہے ناطق قرآن, بی بی زینب سلام اللہ ہے حقیقت قرآن. امام حسین علیہ السلام, اچھا مجھے یہ بتائیں امام حسین علیہ السلام اللہ کا مشیر ہے یا نہیں؟ ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ امام حسین کا محتاج ہے, اللہ امام حسین کا خالق ہے. مگر جو مشیت کو مشورے دیتا ہو وہ جس سے مشورے لے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. دو خیمے ہیں قبلہ, دو خیمے جو لگے ہیں, ایک خیمہ مباہلے میں لگا ہے, ایک کربلا میں لگا ہے. میں دونوں خیموں کی فضیلت بتاؤں. جو مباہلے میں خیمہ لگا
تھا جناب زہرا کے لیے وہ سلمان نے لگایا تھا، جو زینب کے لیے لگا تھا وہ عباس نے لگایا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار، ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بتاؤں کہ حضرت عبداللہ کو جناب رسول نے ایک لقب دیا تھا بحر الجود۔ اس کا مطلب کیا مطلب ہے؟ بحر الجود کا مطلب ہے سخاوت کا سمندر۔ اور حضرت عبداللہ علیہ السلام کا کستوری کا بزنس تھا، اور حضرت عبداللہ علیہ السلام غضنفر بھائی عرب میں سب سے بڑے تاجر تھے حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ اور رسول خدا نے دعا دی تھی، جب رسول خدا آئے تو جناب عبداللہ ابن جعفر تیار گھر بیٹھے تھے، جناب محمد مصطفیٰ مسکرا کر کہتے ہیں اے عبداللہ تجھ سے بڑا تاجر کوئی نہیں ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ کی یہ عادت تھی غضنفر بھائی، حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کی یہ عادت تھی، کوئی بھی امام حسن کے دسترخوان پہ، کیونکہ دو ہی تو دسترخوان تھے مدینے میں جو سب سے مشہور تھے، جیسے ہی امام حسن کا دسترخوان بند ہو جاتا تھا حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کا دسترخوان کھل جاتا تھا۔ ایک اموی تھا بندہ، جملہ میں سنایا جو چلو نیا جملہ ہے، میرے لیے نیا ہو سکتا آپ کے لیے نیا جملہ ہوگا۔ ایک بندہ تھا جو ہاشمی نوجوان تھا، چوک جیسے یہ چوک ہے، وہ چوک میں سرکار کھڑا ہوا تھا، سامنے سے اموی بندہ آیا، امیہ خاندان، اس نے کہا کہ اے ہاشمی میرا خاندان زیادہ سخی ہے۔ ہاشمی نے مسکرا کر کہا کہ سخاوت تو ہمارے خاندان نے سکھائی۔ میں نے نیا جملہ پڑھا کتاب میں، وہ میں آپ کو دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں داد مقصد نہیں ہوتا مجلس کا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہیے، بس۔ اس نے کہا دیکھیں آپ ہاشمی ہیں تو میں اموی ہوں، ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ کہا جی کون سا مقابلہ کرنا ہے؟ یہ چپ کر کے آپ نے جملہ سننا ہے، یہ بہت بڑا جملہ جب میں نے کتاب میں پڑھا۔ فرمایا کہ تو ہاشمی میں اموی، ہم مقابلہ کرتے ہیں، اسی چوک میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کہا کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ کہا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ تو اپنے خاندان میں قرضہ لے کر آ، میں اپنے خاندان میں قرضہ لے کر آتا ہوں۔ اموی گیا 10,000 دینار عباس بھائی اکٹھے کر کے وہ لے آیا۔ ہاشمی نے کہا رک جا، جناب ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ، ہاشمی کا چشم و چراغ، ہاشمی چلا سب سے پہلے امام حسن کے پاس آیا، کہا مولا کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ سرکار نے غلام سے کہا 1,00,000 دینار دے دو۔ غضنفر بھائی میں نے یہ جملہ پڑھا کتاب میں، اور میں نے خود الحمدللہ میری مکتبۃ الرضا سے کتاب چھپ رہی ہے، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ پہ میں نے کتاب لکھی ہے 512 صفحے کی، جس کا نام میں نے محافظہ ولایت رکھا ہے، کیونکہ بی بی ہے جس نے اللہ کی ولایت کو بھی بچایا ہے، محمد کی بھی ولایت کو بچایا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو بھی بچایا ہے۔ ادھر سے امام حسن بادشاہ سے 1,00,000 دینار لیے غضنفر بھائی، سیدھا چلے گئے امام حسین سے، کہا مولا کچھ قرضہ چاہیے، میں واپس سے جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو ایسے لگ رہا تھا میں زمین تری آسمان پہ پرواز کر رہا تھا۔ امام حسین بادشاہ فرماتے پہلے کس کے پاس گیا تھا؟ کہا جی امام حسن کے پاس گیا تھا۔ امام حسین فرماتے وہ تو میرا بھی امام ہے، وہ تو میرا بھی امام ہے۔ اچھا یہ بتا کتنے دینار دیے؟ کہا 1,00,000 دینار۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نوکر سے کہا جاؤ 1,00,000 دینار دے دو، پورے نہیں دینے کیونکہ میں حسن کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ سمجھ نہیں سکتا، میں حسن کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات سمجھ، انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو بھی پاک کے فضائل بھی سنائیں گے۔ میں حسن کا مقابلہ کیونکہ وہ میرا بھی سردار ہے امام حسین۔ اچھا ادھر سے 1,00,000 دینار سرکار دیے، سیدھے چلے گئے سرکار عبداللہ ابن جعفر تیار کے پاس۔ عبداللہ ابن جعفر تیار سے کہتا ہے مجھے کچھ قرضے کی ضرورت ہے، قرضہ دے دے۔ کہا پہلے کس کے پاس گیا تھا؟ کہا حسن اور حسین کے پاس۔ سرکار عبداللہ مسکرا کر فرماتے ہیں اگر تم میرے پاس آتا نہ تجھے حسن کے پاس جانے کی ضرورت تھی نہ تجھے حسین کے پاس جانے کی۔ کتنے دینار دیے؟ کہا حسن بادشاہ نے 1,00,000 دینار، امام حسین نے 1,00,000 دینار۔
تو سرکار عبداللہ کہتے ہیں وہ تو میرے سردار ہیں، وہ تو میرے امام ہیں، میں اب اپنے سرداروں کے سامنے مقابلہ کیسے کرتا ہوں؟ غلام کو کہا 2 دینار کم لاکھ دینار دینا، لاکھ دینار دینا۔ اب یہ 3 دینار کم 3 لاکھ دینار لے کر چوک میں آیا، کہتا نہیں کتنے دینار ہے میرے پاس؟ 20,000 ہے۔ فرمایا یہ دیکھو 3 کم 3 لاکھ ہے۔ اس نے کہا اچھا بھی تیرا خاندان تو بھائی جو ہاشمی نے جملہ کہا سناؤں سرکار؟ جملہ نہیں ہے، سمندر ہے علم کا۔ ہاشمی نے مسکرا کر کہا ابھی 3 گھر گیا ہوں، ابھی 27 گھر باقی ہیں۔ 3 گھر گیا ہوں، 27 گھر باقی ہیں۔ عمر نے کہا اچھا بھائی آپ بڑے امیر ہو لہذا سخی بھی ہو، چلے واپس دے کے آتے ہیں، واپس دے کے آتے ہیں۔ جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے قبر تک افسوس ہوگا، اگر آپ نے جملہ ایسے سنا جیسے سننے کا حق ہے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ جو جملہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اس میں وجود کا بھی سرور ہے، روح کا بھی سرور ہے۔ بھی گیا 20,000 دینار واپس دے کر آیا، ہاشمی گیا، تینوں بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن بادشاہ، امام حسین بادشاہ، عبداللہ ابن جعفر تیار۔ کہا مولا پیسے واپس دینے آیا ہوں۔ امام حسن نے فرمایا دے کر واپس لینا نہ اللہ کی عادت ہے نہ چودہ کی عادت ہے، دے کے واپس لینا نہ اللہ کی عادت نہ چودہ کی عادت۔ سرکار حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار ختم کرو سرکار عبداللہ کا عقد ہو گیا بی بی زینب کبریٰ کے، بی بی زینب کبریٰ کے۔ امیر المومنین جناب عبداللہ کے پاس کہا بھتیجے حق مہر میں علی لکھوانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن جعفر تیار نے امیر المومنین کے قدموں کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر کہا کہ بابا آپ تو کائنات کی امیر المومنین ہیں، میں کیا حق مہر دے سکتا ہوں؟ مولا نے فرمایا پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ہم تو پاؤں کی ٹھوکر مارے کائنات سونے کی ہو جائے۔ کہا مولا پھر کیا حق مہر دکھائیں گے؟ کبھی نہ رونے والا علی رو پڑتا۔ مولا علی بادشاہ رو کر فرماتے ہیں حق مہر یہ لکھوانا چاہتا ہوں 28 رجب کو میرے حسین نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ آئے کرتے ہیں آئے کیونکہ یہ رونے کی کیونکہ کچھ دنوں کا مہمان ہے بطول کا لال حسین۔ میں ان بادشاہوں کی اور ان شہزادوں کی شہادت پڑھنے لگا، مسائل میں تھوڑا تو لمبا پڑھوں گا، میں پڑھ پورا گھنٹہ گیا مگر مسائل تھوڑا سا سن لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شام سے آتی ہے نا وہ آپ سے فضائل سننے کے لیے نہیں آتی، وہ دیکھتی ہے کون ہے جو میرے اکبر پر ہوتا ہے، ہائے کرنی یار، ہائے کرنی ہے یار، غریبوں کے غم میں ہائے کرتی ہے۔ فرمایا کہ کون ہے کہ جو میرے اسکر کو رونے کے لیے آیا، کون ہے جو میرے قاسم کو رونے کے لیے آیا۔ اور یہ میں جملہ اپنی ماں اور بہنوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور بی بی زینب سلام اللہ کے ساتھ بی بی سکینہ بھی آتی ہے اور بی بی سکینہ مجمع میں دیکھ کر کہتی ہے کہ کون ہے جو میرے بابا حسین پر ہوتا ہے، کون ہے جو میرے چاچا عباس پر ہوتا ہے۔ جو بندہ نہیں روتا پھپھی کا دامن ہلا کے کہتی ہے اسے نہیں پتا تھا ہمیں کتنے پتھر لگے ہیں۔ اور بی بی سکینہ سلام اللہ عورتوں میں چلی جاتی ہے، جو عورت بھی ان کے مسائل پہ نہیں روتی اس کا کندھا ہلا کر کہتی ہے تجھے کیا پتا میرا اکبر کتنا حسین تھا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہاں پہ رونا بھی عبادت ہے اور جو شیعہ ہیں وہ ہائے کریں، جو اہل سنت ہیں وہ رونے والی شخص بنا کہ میں آپ کے سامنے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے، ہر ماں کہ میرے بچوں کی شادی، ایسی نہیں ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے کہ میرے بچوں کی شادی، ہر ماں کی حسرت۔ واہ حوصلہ بی بی زینب کبریٰ تیرا۔ بی بی نے کہا مجھے دلہے نہیں چاہیے، مجھے بچوں کی لاش ہی چاہیے۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، اپنے جملہ سن لیا۔ جب مدینے میں امام حسین علیہ السلام تھے، چلنے کا ارادہ کیا،
जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, माफ़ी मांग के मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार इमाम हुसैन के पास आकर कहते हैं, मौला आप हैं मौला, मैं इजाज़त मांगने के लिए आया हूँ। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अब्दुल्ला क्या इजाज़त मांगने के लिए? कहा, मौला इजाज़त मांगने आया हूँ, मैं ज़ैनब कुबरा से दो बातें करूँ। कभी न रोने वाला हुसैन रो पड़ा। इमाम हुसैन रो कर फरमाते हैं, अब्दुल्ला तू तो मेरी बहन का हाकिम है, वो तो तेरी ज़ौजा है, मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तेरी मेहरबानी कि तूने मुझसे पूछा। जा बातें कर। बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह के सामने सरकार अब्दुल्ला बैठ कर रोने वाली ये बात है जो मैं आपके सामने पढ़ने लगा। सरकार अब्दुल्ला बीबी ज़ैनब कुबरा के सामने आके कहते हैं, ऐ अली की बेटी, मेरे हुसैन से दो रिश्ते हैं। एक तो रिश्ता ये है कि वो मेरा इमाम है, दूसरा रिश्ता ये है कि वो मेरा भाई है, और जब भी इमाम वक्त पे कोई मुसीबत आ जाए तो रैयत पर वाजिब है कि इमाम का सदका दिया जाए। इमाम का हाय एक आंसू भी निकल आए तो किबला काफी, क्योंकि एक आंसू का मैंने जनाबे देखें लोगों की बारातें आती हैं, ज़ैनब तेरी अपनी किस्मत, तेरे बच्चों के आज जनाजे हैं। मैं माफी मांगे जनाबे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा, कहा क्या कहा अब्दुल्ला? कहा कि मैं हुसैन का सदका देना चाहता हूँ। सदका समझ ले, नजर समझ ले, कुर्बानी समझ ले, मैं सदका देना चाहता हूँ। बीबी ने मुड़कर देखा अब्दुल्ला के चेहरे की तरफ, बाबा जी मर जाता ये जुमला ना पड़ता। बीबी ने फरमाया, अब्दुल्ला तो इतना अमीर हो गया है यार, हाय करो या मसाया पढ़ो। बीबी ने कहा तू इतना अमीर हो गया है कि तू मेरे हुसैन सदका देगा। मैं माफी मांग के जो सैयद बैठे उनसे जुमला पढ़ना चाहता हूँ। याद रखिएगा, जो भिखारी होता है ना, भिखारी मांगने वाला होता है ना, जब वो मर जाए तो उसकी बहन जब आती है ना उसकी लाश के पास, तो पता ही वो क्या कहती है, अब जिसका पत्थर का दिल है मैं उसका दामन नहीं, रोना जरूर है बातों तेरे मजहब में झैल है, शिया है तो हाय करे, हरे सुन्नत है तो रोने वाली शक्ल बनाए। अगर भिखारी की माँ मर जाए या भिखारी का भाई मर जाए या उसका बेटा मर जाए तो भाई की लाश पर आती है, जो मांगने वाला होता है ना उसकी लाश पर उसकी बहन आती है और आके एक बैंड करती है, बैंड करती है, और पता ही वो क्या कहती है, ओ मेरा सरदार वीर, ओ मेरा बादशाह वीर, ओ मेरा नवाब वीर, और फैसलाबाद वालों ये वो बीबी ज़ैनब है जिसका भाई नवाब भी था, आए कदी में मसाए पढ़ना चाहता हूँ, और जिसका भाई सुल्तान भी था। बीबी ने फरमाया, अब्दुल्ला तू इतना अमीर हो गया है कि तू मेरे भाई का सदका देगा। फरमाया, मैं माल तो नहीं दे सकता, मेरे दो बेटे हैं और मोहम्मद, एक अकबर पर कुर्बान कर दे, एक असगर पर कुर्बान कर दे। माफी मांग के मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने दोनों बच्चों को पकड़ा, इमाम हुसैन का ऐसे तवाफ करना शुरू कर दिया, हाय कदी मैं जुमला पढ़ने लगा, ऐसे तवाफ करना शुरू कर दिया जैसे हाजी काबे का तवाफ करता है, और बीबी रो रो के कहती, हुसैन मैं तेरा सदका उतारने के लिए आई हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अजरक मिनल्लाह में जुमला पढ़ा। उधर से बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा बीबी पाक करबला में पहुंच गए और मोहम्मद के मसहफ पढ़ने लगे। एक की उम्र है 9 साल, एक की है 11 साल। 11 साल का और है, 9 साल मोहम्मद। जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सलवातुल्लाह अलैहा देखती बच्चों। अब आपने मेरी तरफ देख रहे जितने मेरे भाई बैठे, आपने मेरी तरफ देखा, मेरे बुजुर्ग, आपको बीबी का वास्ता मेरी तरफ देखा। इमाम हुसैन ने सारे असहाब और रिश्तेदारों को जमा किया करबला के मैदान। अब ये 2 बच्चे थे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह। आज कोई आए या ना आए, बीबी ज़ैनब जरूर मजलिस में आए। कौन है जो मेरे बच्चों को रोने के लिए आया? अब आपने मेरी तरफ देखना, गजनफर भाई वाला आपको सलामत रखे। मैं ऐसे का जुमला पढ़ा। अब ये 2 बच्चे दरमियान में खड़े थे। अब आपने मेरी तरफ देखना, ये 2 बच्चे औनो मोहम्मद ऐसे और ऐसे इसलिए खड़े थे कि मामू हमारी तरफ देखे और हमें मौत की इजाजत है। इमाम हुसैन और मोहम्मद
موت کی طرف نہیں دیکھتے تھے. اب یہ جملہ میری ماں بہنوں کے لیے ہے. میں مر جاتا یہ جملہ نہ پڑھتا. ادھر سے ماموں نہیں دیکھتے تھے, ادھر سے بی بی زینب کے خیمے میں آتے, ماں منہ موڑ لیتی اور ماں کہتی ابھی تک زندہ ہو. بسم اللہ بسم اللہ اجرک من اللہ, ابھی تک زندہ ہو. بچے پھر باہر آ جاتے. شمر کہتا ہے امام سجاد علیہ السلام کو, میں نے کتاب میں جملہ پڑھا ہے, شمر کہتا ہے سید الساجدین ان دو بچوں کی ماں مر گئی ہے. ہر ماں اپنے بچے کی لاش پر بیر کر رہی ہے. یہ دو بچے ہیں, ان کی ماں ان کی لاش میں نہیں. اجرک من اللہ. میں نے مسائل پڑھا ہے آج محمد کا, پتہ نہیں اگلے سال کس نے زندہ رہنا ہے کس نے چلا جانا. مجھے سمجھ والی کہ میں نے کتاب میں جملہ پڑھا ہے, کبھی خیمے میں جاتے ماں منہ موڑ لیتی, ادھر سے امام حسین کے پاس جاتے, ادھر سے بی بی زینب سلام اللہ نے بچوں کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کے بی بی زینب سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا بی بی پاک دو بچوں کو لے کر امام حسین کے پاس آ کے کہتی ہے حسین اپنا اکبر بچا لے, میرے بچوں کو لڑنے کی اجازت. امام حسین خاموش ہو جاتے. پڑھو جملہ, جب بھی 10 محرم کا دن ہوتا, میں کون سا کو نسلی ذات کروں, میں نے تو 2-4 روایتیں آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں. جب بھی 10 محرم کا نظر فرمائی دن آتا ہے, 10 محرم کا قبلہ دن آتا ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک امام حسین کی امام حسین قبر میں آ کے کہتے ہیں کہ حسین تیرا شکریہ ادا کرتا. امام حسین چپ رہتا, ہائے ضرور کرتے. جیسے ہی محمد مصطفیٰ کہتے ہیں لال شکریہ, امام حسین قبر سے باہر آتا, کہا بابا میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں, آئیں آپ سے لے کر آدم تک جلوس بنا کے زینب کا شکریہ ادا کر. فیصلہ بات والا میں نے کیا پڑھنا اور آپ نے کیا سمجھا. میں نے میں الحمدللہ 27-28 ملکوں میں مجلسیں پڑھ کے آیا ہوں. میں نے جہاں بھی دیکھی ہے مجھے مولا علی کی اولاد نظر آتی ہے, امام حسن کی اولاد نظر آتی ہے, امام حسین کی اولاد نظر آتی ہے. کوئی کہتا ہے میں سید الساجدین کی اولاد ہوں, کوئی کہتا ہے میں امام باقر کی اولاد ہوں, کوئی کہتا ہے میں مولا جعفر صادق کی اولاد ہوں. جو سید غیر سید بولے نہ بولے, روئے نہ روئے, گریہ کرے نہ کرے, اپنے مقدر ہیں. سیدوں کو سرکار گریہ کرنا واجب ہے. جو میں جملہ پڑھا جو بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے میں مولا رضا کی اولاد ہوں, میں مولا تقی کی اولاد ہوں, میں مولا نقی کی اولاد ہوں. میں نے پوری دنیا میں کوئی سی بندے کو یہ جملہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ اس نے کہا میں زینب کی اولاد ہوں. امام حسین علیہ السلام پہ بی بی زینب نے بچے قربان نہیں کیے, اپنی پوری نسل قربان کر دی ہے. اجرک من اللہ بسم اللہ بسم اللہ جزاک اللہ. ادھر سے بھی زینب سلام اللہ علیہ فرماتے جلوس کی شکل میں جاتے ہیں, میں نے آپ کو بچایا اور زینب کبریٰ نے حسین, ہم سب زینب کبریٰ کا شکریہ. مل گئی اجازت, آنو محمد, آنو محمد کو مل گئی اجازت. ایک آنسو آنے کا تابوت اس وقت لے کر آنے جب میں کہوں گا مجھے مسائل پڑھنے, مل گئی اجازت. ماں کے سامنے آئے, ماں نے فوجیوں والا لباس پہنا ہے, چھوٹی چھوٹی تلواریں بھی, اور بی بی نے بھی جملہ کہا. بی بی نے کہا جعفر طیار کے پوتے ہو, علی علیہ السلام کے نواسے ہو, کربلا میں پتہ چلنا چاہیے علی کی اور جعفر طیار کی شجاعت کے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا مر جاتا یہ جملہ نہ پڑھتا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا بابا بھی بہادر ہے, مامو عباس بھی بہادر ہے, دادا بھی بہادر ہے, نانا بھی بہادر ہے, اب جس کا پتھر کا دل ہے میں اس کا ضامن نہیں. بی بی زینب کبریٰ نے کہا اور تو میرے قریب آ, محمد چھوٹا ہے, اور تو میرے قریب آ, میں تجھ سے 3 وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. کہا اماں وصیتیں کریں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے, میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا آج پہلی وصیت یہ ہے پانی نہ پینا. فرمایا پانی نہ پینا, میرے حسین کا اکبر پیاسا شہید ہوا ہے, دریا
करबला की तरफ न देख रहा और मर जाता, ये जुमला न पड़ता। बीबी ने फरमाया और दूसरी वसीयत ये है अकबर की जागीर में न गिरना। मेरा हुसैन लाशें उठा उठा के थका हुआ है, अरे जागीर से बाहर गुजरना और गिर के कहना कि हमने मां के दूध की लाज रख ली है। और बीबी ने कहा तीसरी वसीयत सुनो। बीबी ने कहा तीसरी वसीयत ये है जब घोड़े से गिरना तो मेरे हुसैन को आवाज न देना, जब गिरना मेरे हुसैन को आवाज न देना। अब ये बच्चे मैदान में आए, बच्चे मैदान में आए। 11 मील तक इन्होंने यजीद की फौज को धकेला। 11 मील तक आनो मोहम्मद ने फौज को धकेला करबला से बाहर। जो चीफ ऑफ आर्मी होता है उसका खैमा सेफ जगह पे होता है, उसका फौज के दरमियान था। इतना लड़े, इतना लड़े, इतना लड़े, वाह बीबी ज़ैनब कुबरा तेरा हौसला। इतना लड़े, उमर इब्ने साद हरामी के खैमे में दखल हो गए। एक फौजी ने कहा ये अब्बास के भांजे हैं, ये ऐसे नहीं शहीद होंगे, इनको धोखा दें। एक ने कहा तुम हाशमियों को धोखा नहीं दे सकते। एक ने कहा और तुम लड़ रहे हो, तुम्हारी माँ ज़ैनब की चादर उतर गई। बस चादर का नाम आना था, माफी मांगते। मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह मुसल्ले पे है, इमाम हुसैन खैमे के दरवाजे पे है, जनाब अब्बास टीले पे खड़े हैं। जनाब अब्बास के दोनों शागिर्द हैं, ओनो मोहम्मद। जनाब अब्बास कहते और यहाँ हमला कर, यहाँ हमला कर, यहाँ हमला कर, यहाँ हमला कर, यहाँ हमला कर। और ने बीबी ज़ैनब की तरफ मुड़कर देखा, कहा अम्मा राजी रहना, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके पास तीर था उसने तीर मारा। अब जिसका पत्थर का दिल है मैं उसका दामन नहीं। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे के दरवाजे पे खड़े हैं। इमाम हुसैन मुस्कुराते हैं, बीबी ज़ैनब परेशान हो जाती है। मैंने जुमला पढ़ दिया, अपने जुमला समझ दिया। इमाम हुसैन मुस्कुराते हैं, बीबी ज़ैनब परेशान हो जाती है। क्यों? कि बीबी को पता था अगर हुसैन मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चे जिंदा है। अब सरकार जिसका पत्थर का दिल है मैं उसका दामन नहीं हूँ। मुझे इस मिंबर की कसम है, बच्चे जो ही लड़ते रहे। जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा। बस जनाबे आन ज़ील से उतर गए। इमाम हुसैन के चेहरे पर परेशानी आई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये जुमला मेरी माँ बहनों के लिए जुमला है। इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब के खैमे में आए, कहा ज़ैनब 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 तेरा आन मारा गया। बीबी चुप है। ज़ैनब तेरा आन मारा गया। बीबी चुप है। कहा ज़ैनब तेरे आन मारा गया। बीबी चुप है। अचानक कभी न रोने वाला हुसैन रो पड़ा। बस रोना था, बीबी तड़प के उठी, चादर से हुसैन के आंसू साफ किए। बीबी ने कहा हुसैन सदकों को रोया नहीं करते। अब ताबूत लेकर मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ, सदकों को रोया नहीं करते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से, अगर तू कहे तो मैं तेरे बच्चों की लाशें उठा के ले आऊं। फरमाया लाशें कैसे उठा के लाएंगे हुसैन, मेरे बच्चे करबला से बाहर गिरे हैं। मेरा तो हुसैन है, तू मेरा भाई है। तुझ में मेरा पापा अली नजर आता है, तुझ में मेरा भाई हसन नजर आता है, तुझ में मेरी माँ ज़हरा नजर आती है। हुसैन मेरे सामने बैठ जा। जितनी देर के लिए तूने मेरे बच्चों की लाशें उठा के डाली है उतनी देर मेरे सामने बैठ जा। मैं तेरे चेहरे को देखती रहूंगी, मैं तेरे चेहरे को देखती रहूंगी। इमाम हुसैन रोकर फरमाते हैं मेरे अल्लाह, ओ मेरी अपनी किस्मत, ओ मेरे अपने मुकद्दर, बात में और मोहम्मद तो